नाज़रीन, बचपन में जब भी हम कोई कहानी पढ़ते थे तो उसका आगाज कुछ यूं होता था कि एक दफा का जिक्र है, किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। लेकिन फिर देखते ही देखते बादशाहत का दौर खत्म होता गया और ये बात पढ़ने में आती रही कि दुनिया में सिर्फ 7 बादशाह बचेंगे, 2 शतरंज के, 4 ताश के और 1 बरतानिया की बादशाहत। आज हम बात करने जा रहे हैं मलका विक्टोरिया की, जो कि बरतानिया की तवील तरीन हुक्मरान रही और बरे सगीर पाको हिंद की हुक्मरान भी रही। मलका विक्टोरिया ताज बरतानिया की 7वीं मलका थी। ये 20 जून 1837 में मलका बनी और 22 जनवरी 1901 तक हुक्मरान रही। ये इस लिहाज से बरतानिया की तवीलुल मुद्दत मलका थी। ये तकरीबन 64 साल तक इक़्तिदार पर जलवा अफरोज रही। अब विक्टोरिया के दौर में अंग्रेज सल्तनत में हकीकतन सूरज गुरूब नहीं होता था और ये मुहावरा भी बन गया था कि सल्तनत बरतानिया में सूरज कभी गुरूब नहीं होता। हकीकत ये थी कि कुर्रा अर्ज पर सूरज की पहली किरण न्यूजीलैंड में पड़ती थी। न्यूजीलैंड बरतानवी सल्तनत का हिस्सा था। सूरज न्यूजीलैंड के बाद ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, उसके रास्ते में आने वाले तमाम मुल्क, तमाम जमीनों पर बरतानिया का यूनियन जैक लहराता था। सूरज जब थक कर आंखें मूंदने लगता था तो न्यूजीलैंड में दिन का आगाज हो चुका होता था। यूं मलका विक्टोरिया के अहद में बरतानवी सल्तनत पर सूरज गुरूब नहीं होता था। हमारे लिए दिलचस्पी की बात यह है कि मलका विक्टोरिया ने अपने दौरे हुकूमत में दुनिया को बेशुमार नई रवायात दी। ये रवायात क्या थीं? ये आज भी मौजूद हैं। मसलन दुनिया में आज भी विक्टोरियन तर्ज़े तामीर मौजूद है। विक्टोरियन तर्ज पर तामीर किए गए महल्लात, मकानात आज भी जगह जगह देखने को मिल जाते हैं। विक्टोरियन फर्नीचर भी आज तक बनाया और पसंद किया जाता है। मलका विक्टोरिया जिस तर्ज की बग्घी इस्तेमाल करती थीं, वो बग्घी बाद अज़ां पूरी सल्तनत में अवामी सवारी बनी और विक्टोरिया कहलाई और हमारे यहाँ ये विक्टोरिया तांगा कहलाया, जो कि विक्टोरिया की एक बदली हुई शक्ल थी। बरतानिया में बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज आज भी विक्टोरिया क्रॉस कहलाता है और दुनिया में प्रोटोकॉल का जदीद निज़ाम भी मलका विक्टोरिया ने ही वज़ा किया था। मलका ने वीआईपी, वीवीआईपी की बाकायदा कैटेगरीज बनवाई थी और उसकी पूरी सल्तनत में लोगों को इन कैटेगरीज के तहत सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता था। अंग्रेज दौर में तहसील की सतह पर बर्रे सगीर पाको हिंद में कुर्सी नशीन और सफेद पोश 2 एजाजी ओहदे हुआ करते थे और आज भी ये इस्तिलाहात हमारे यहाँ सफेद पोशी और कुर्सी नशीनी की इस्तिलाहात राइज हैं। कुर्सी नशीन का टाइटल गांव के उस शख्स को मिलता था जो अंग्रेज को घोड़े, फौजी और मखबरी फराहम करता था। कुर्सी नशीन को सरकारी दफातर में सरकारी अफसरों के सामने कुर्सी पर बैठने की इजाजत होती थी, जबकि बाकी लोग जमीन पर बैठते थे या ज्यादा से ज्यादा किसी ऑफिसर के सामने खड़े होने की जुर्रत कर सकते थे। जबकि सफेद पोश वो मुअज़्ज़िज़ लोग होते थे जिन्हें सरकार उनकी वफादारियों से खुश होकर हर साल सफेद रंग के 2 जोड़े अनायत किया करती थी और ये लोग ये सफेद कपड़े पहनकर सरकारी दफ्तरों में जाते थे। सरकारी प्रोटोकॉल सफेद पोशों और कुर्सी नशीनों से शुरू होता था और मलका तक जाता था। इस दौर में हुकूमत नंबरदार, कांस्टेबल और पटवारी से शुरू होती थी और वाइसराय तक जाती थी। ये वाइसराय मलका के गोरे गुलाम होते थे। किसी मुलाजिम को क्या प्रोटोकॉल देना था, ये तमाम मालूमात एक सरकारी डायरी में दर्ज होती थी और ये डायरी ब्लू बुक कहलाती थी। ये ब्लू बुक डिप्टी कमिश्नर के कब्जा में रहती थी और वो इसे सरकारी तिजोरी में रखता था और कोई और शख्स इसको हाथ नहीं लगा सकता था। डिप्टी कमिश्नर तबादले के वक्त उस वक्त तक चार्ज नहीं छोड़ सकता था जब तक वो ब्लू बुक नए डिप्टी कमिश्नर के हवाले नहीं कर देता था। मलका का एक हुक्म
بلو بک کے الفاظ بدل سکتا تھا، لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ دنیا سے جب ملکہ وکٹوریہ رخصت ہوئی تو ان کی سلطنت بھی آہستہ آہستہ بند مٹھی کی ریت کی طرح زمین پر بکھرنا شروع ہو گئی، اور آج برطانیہ صرف برطانیہ تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی سلطنت ختم کیسے ہو گئی؟ وہ ملکہ جس کی جوبلی منانے کے لیے اس کی مشعل 68 ممالک میں گھمائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 1887 میں ملکہ وکٹوریہ کی تخت نشینی کی گولڈن جوبلی تقریبات کا ایک آئٹم یہ بھی تھا کہ اولمپک ٹارچ کی طرز پر ایک شعلہ فروزہ، ایک روشن شمع جو تھی، دہلی سے برِ صغیر کے مختلف شہروں تک لے جائی جائے۔ گانے بجانے والے ساتھ ہوتے تھے، اور جس شہر میں یہ مشعل پہنچتی تھی، لوگ چونکہ جوبلی کو نہیں بول پاتے تھے تو لوگوں نے اس کا نام جگنی رکھ دیا۔ آج بھی عارف لوہار کے گانے جگنی جا پہنچی ملتان، جگنی یہاں گئی، جگنی جا پہنچی گجرانوالا، آج بھی گانوں میں یہ روایت قائم ہے۔ وہ برطانیہ جس کی مشعل 68 ممالک میں گھمائی گئی تھی، آج صرف 2,43,610 مربع کلومیٹر تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ اب اس کے زوال کی وجوہات تو وہ بے شمار ہیں، جن میں ایک وجہ گوروں کی بلو بک اور پروٹوکول تھا۔ گوروں نے انسان کو اسٹیٹس کی لاتعداد ٹکٹکیوں پر لٹکا دیا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ سے پروٹوکول شروع ہوتا تھا، وائس رائے تک آتا تھا، وائس رائے سے اس کی کونسل کے اراکین تک جاتا تھا، وہاں سے سر کا خطاب حاصل کرنے والے لوگوں تک آتا تھا، اور وہاں سے ہوتے ہوئے سفید پوشوں اور کرسی نشینوں تک جاتا تھا۔ یہ جس شخص کو وفاداری اور حب الوطنی کا پروانہ جاری کرتے تھے، صرف وہی شخص وفادار اور حب الوطن ہوتا تھا، باقی تمام مشکوک سمجھے جاتے تھے، اور انہیں شک کی بنیاد پر کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا، گولی ماری جا سکتی تھی۔ سرکار کے ظلم کی حالت یہ تھی کہ بریگیڈیئر جنرل ڈائر نے 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں گولی چلا کر 370 لوگ قتل کر دیے، اور کوئی اس کا ہاتھ روک نہ سکا، اور اس کو سزا کے طور پر لندن واپس بھیج دیا گیا۔ یعنی 370 لوگوں کے قتل کی سزا لندن واپسی تھی۔ یہ پروٹوکول اور بے لگام اختیارات تھے جنہوں نے برطانیہ کے نہ ڈوبنے والے سورج کو تاریخ کے سیاہ سمندر میں ڈبکی دے کر بجھا دیا۔ برطانیہ نے تاریخ کے اس خوفناک زوال کے بعد 4 بڑے فیصلے کیے۔ پہلا فیصلہ پروٹوکول کا خاتمہ تھا۔ برطانیہ نے لوگوں کے درجے ختم کر دیے۔ آج برطانیہ میں شاہی خاندان تو موجود ہے، لیکن شہنشاہیت محدود ہو چکی ہے محل تک۔ لوگ جو ہی یہ محل سے باہر آتے ہیں، عام برطانوی لوگوں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ انہیں بھی سڑک پر روکا جاتا ہے، ان کا بھی چالان ہوتا ہے، اور انہیں بھی عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم اور وزراء بھی عام شہریوں کی طرح ہی سڑک پر پھرتے ہیں۔ یہ عام ٹرینوں اور بسوں میں سفر کرتے ہیں، اور عام جہاز کی اکانومی کلاس میں سوار بھی ہوتے ہیں۔ دوسری مزے کی بات دیکھیں کہ برطانیہ کے وزراء اعظم 282 سال سے 3 بیڈ روم کے گھر میں رہ رہے ہیں، جو کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں واقع ہے۔ ملک کے کسی وزیر اعظم کو اتنے سالوں بعد بھی کوئی بڑی رہائش گاہ نصیب نہیں ہوئی۔ شاہی خاندان کے پاس اس وقت درجنوں محلات تھے، ہر محل کے اندر ہزار ایکڑ کا باغ تھا، لیکن پھر تمام باغ عوامی پارک بنا دیے گئے۔ 80% محلات آج بھی میوزیم میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور روزانہ سینکڑوں سیاح ان کی سیر کرنے جاتے ہیں۔ ملک میں آرمی چیف ہو، پولیس چیف ہو یا چیف جسٹس ہو، کسی کو کوئی پروٹوکول حاصل نہیں۔ یہ لوگ اپنے دفتر کے باہر عام شہری ہیں۔ اور دوسرا بڑا فیصلہ اس زوال کے بعد قانون کی حکمرانی تھا۔ برطانیہ میں کوئی شخص قانون سے مضبوط اور بالا تر نہیں۔ برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ ہمارے ملک میں قانون مضبوط ہوگا، کوئی عہدہ یا کوئی شخصیت اس سے بالا تر نہیں ہوگی۔ اور تیسرا فیصلہ ڈیموکریسی یا جمہوریت کا تھا۔ ملک کے تمام اختیارات کا ماخذ عوام ہے۔ عوام پارٹی یا شخصیت کو مینڈیٹ دیتے ہیں، اور کسی شخص یا عہدہ دار کو یہ مینڈیٹ چوری کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔ ملک میں جعلی ووٹ یا دھاندلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ برطانیہ میں
پچھلے 100 سال میں الیکشن دھاندلی کا کوئی الزام نہیں لگا۔ اور چوتھا اور آخری فیصلہ لیڈرشپ تھا۔ یہ لوگ سوچ سمجھ کر صرف اسی شخص کو حکمرانی دیتے ہیں جو ذہنی، تعلیمی، اخلاقی اور جسمانی لحاظ سے شاندار ہوتا ہے۔ ان کے کسی سیاستدان پر انا، ضد یا ہٹ درمی، جعلی ڈگری یا بے ایمانی، چوری، ٹیکس چوری، جھوٹ یا کسی بڑی بیماری کا الزام لگ جائے تو اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا ہے اور وہ سیاست کے ایوانوں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ 4 فیصلے ہیں جن کی وجہ سے تاج برطانیہ صرف برطانیہ بننے کے باوجود یا برطانیہ رہنے کے باوجود دنیا کی 5ویں بڑی طاقت ہے آج بھی، اور دنیا بھر کے حکمران برطانیہ کے وزیر اعظم اور ملکہ سے ہاتھ ملانا اعزاز سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ساتھ رہنے کا، سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے۔